بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو خواجہ خضر کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی وہ ذات میدان کربلا میں شہ خشک سال نے سجدے میں سر کٹا کہ محمد کے لال نے سجدے میں سر کٹا کہ محمد کے لال نے زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی ہاں آبرو دین حق کی بچا لی او محمد کا پیارا نواسا پیارے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے سبحان اللہ سبحان اللہ دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤں مدینہ میری اوقات نہیں ہے اگر آپ بلائیں تو بڑی بات نہیں ہے اگر آپ بلائیں تو بڑی بات نہیں ہے کاش پورنم دیار نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دل حال دل مصطفیٰ کو سنائے حال دل مصطفیٰ کو سنائے دیکھ کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی ہم سب کی بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں جاؤں گا خالی الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی صورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کی نسبت استقبال رمضان کے ساتھ ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا محمد علی رضا صاحب عطاری قادری بغدادی دامہ اقبالہ، آپ اور آپ کی ساری ٹیم، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی سعی جمیلہ قبول و منظور فرمائے، اور علماء و سادات سمیت آپ اتنی بڑی تعداد میں جو تشریف لائے، میں آپ سب کو بھی مرحبا اہلم و سہلن کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں علماء جلوہ گر ہیں، اور ان کے نام پکار دیے گئے۔ میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، یقیناً یہ جو ہمارا اشتہار پر دیا گیا ٹائٹل اسی کو سننے آئے ہیں، اور میں بھی کوشش کروں گا اس عنوان سے متعلق کچھ ضروری گزارشات پیش کی جائیں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ آئیے ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ۔ فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک ذکر انور آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر اور لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اور ان کی ریزن اور سبب اور وجہ اور علت کیا ہے کہ یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے، آخر ان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں دو باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے، اس امت پر بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض ہوئے تو ان کی تعداد یا ایک تھی یا دو تھی یا تین، اور پھر اس کی ایک تعداد بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شروع تاریخ میں، پھر درمیان میں، پھر آخر میں، اور بسا اوقات درمیان کی جو تین تاریخیں وہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ جب روزہ رکھتے تھے تو ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے تھے، اور یہ مجاہدے کی سب سے مشکل کیفیت ہے۔ بہرحال آپ اس طرح روزے رکھتے تھے۔ یہ جو 30 روزے پورا ایک قمری مہینہ یہ جو عطا کیا گیا ایک ترتیب کے ساتھ، یہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا گیا۔ یہ پورا مہینہ ان کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ پہلوں پر 30 روزے نہیں تھے، کم تھے، اور ان کی جو ترتیب تھی وہ بھی اس طرح نہیں تھی جس طرح ان روزوں کی ہے۔ تو یہ 30 روزے جو عطا کیے گئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت شریف کو عطا کیے گئے۔ دوسری بات فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ اس لیے عطا کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی عطا کیا جائے۔ اب اس سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو پہلے تقوی کا مفہوم سمجھ لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، اس کے اندر خوف خدا اعلیٰ درجے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سارا دن اس کے پاس بس اوقات موقع ہوتا ہے، وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا، اگرچہ تنہا ہوتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں کرنا، میں روزہ رکھے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو یہ جو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہی تو اس کے اندر تقوی کی تحریک کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ تیرے اندر یہ خوف خدا ہونا چاہیے کہ اگرچہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، سہولت بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی تم استعمال کر کے خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اس درجے پر پہنچ جائے اللہ اس کو تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک مہینے کی مشق ہے ہمارے لیے، ایک مہینے کی سمجھ لے کہ ورکشاپ ہے جس ہم پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں
तो पूरी जिंदगी के अंदर जैसे रोजा रखा हुआ होता है ना, तो हम किसी भी चीज को अपने मुंह में नहीं लेके खाते, किसी भी हराम चीज की तरफ तवज्जो नहीं करते, ख्वाहिशात नफ्स और खाने पीने की तरफ तवज्जो नहीं करते। अगर इस मश्क को हम पूरे रमजान में पक्के तरीके से याद कर लें तो आने वाली जिंदगी के अंदर ना हम हराम कमाएं, ना खाएं, ना हराम बोलें और ना हराम काम करें। यह मश्क ऐसी है कि जो पूरे 11 महीनों में हमारे लिए खौफ खुदा और तकवा साबित और उस पर साबित कदमी के लिए हमारे लिए एक बेहतरीन सबक हो सकता है। लेकिन हमारे यहां बस औकात यूं ही ईद का चांद नजर आता है तो फिर सुस्तियां गालिब आ जाती हैं। अब देखें कल इंशाअल्लाह हम तरावी की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो मस्जिद भरी हुई होगी नमाजियों से। 10 रोजों के बाद वो कमी की तरफ, और फिर जब 22-23 रोजा 27वीं नेड़े होनी है तो फिर मसीता ने भर जाना है। जबकि हम सबको चाहिए कि रोजाना की बुनियाद पर इसके ऊपर हम अमल करें और अपनी एक ऐसी आदत बना लें कि ये रमजान ही क्या, पूरा साल इस रमजान की जो मश्क है, जो वर्कशॉप है, जिससे हमने ये सीखा है, तो हम ये पूरा साल अमल करने में कामयाब हो जाएं तो ये मदीना मदीना हो जाता है। ये थी 2 बातें कि ये जो रमजान है ये तुम्हें तकवा देता है। मुफस्सिरीन ने यहां पर एक और बात भी लिखी है, वो फरमाते हैं कि ये जो कुरान और रमजान है ना, इन दोनों का जो मुद्दा है अगर समझा जाए, इनका जो रिजल्ट और नतीजा है, इनका जो असली मेवा है, वो इंसान को जब मिलता है तो इंसान मुत्तकी बन जाता है। कहा वो कैसे? कहा ये कुरान और रमजान की मुनासबत और मुमासलत है। आप देखें, फरमाया ईमान वालों रोजे तुम पर फर्ज किए गए इसलिए कि तुम्हें तकवा दिया जाए। और कुरान मजीद यही पहला पारा पढ़ के देखें, ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये बुलंद रुतबा किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हिदायत देती है तो तकवे वाले को हिदायत अता करती है। जैसे रमजान तकवा देता है, जब वो तकवा दे दे तो फिर ये कुरान अपना फहम इंसान को अता कर देता है। और अगर कोई कहे कि मैं कुरान समझना और रमजान को कुछ नहीं समझना, या फिर वो कहे कि रमजान को कोई समझना है कुरान को नहीं समझना, तो ये गलत है। ये कुरान भी तकवे तक लेके आता है और रमजान भी तकवे तक लेके आता है। और यहां पर मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, ये जिन लोगों के पास तकवा नहीं ना होता, यकीन फरमाइए वो कुरान से हिदायत नहीं हासिल कर सकते, हदीस से हिदायत नहीं हासिल कर सकते। वो फितनाबाज लोग रहते हैं। क्यों? वो कुरान मजीद का और हदीस का गलत मफहूम बयान करते हैं। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुना देता हूं ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। आप कल से रमजान शुरू होगा ना, तो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हदीसें सुनना शुरू कर देंगे। एक हदीस जिसको सबसे ज्यादा वायरल किया जाएगा, अबू दाऊद व दीगर कुतुब में मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन अजान देना शुरू कर दे, तुम्हारे हाथ में लुकमा हो तो वो खा लो, अगर तुम्हारे मुंह में हो तो वो खा लो। ये नबी पाक की हदीस है। अब ये सारे सोशल मीडिया के मुफ्ती जिनको पता ही नहीं है कि ये बेटे जरा खामोशी इख्तियार करें, बच्चे बात सुने मेरी, तो ये सारे के सारे ये कहेंगे कि देखो जी, यहां तो ये कहा जाता है कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाए तो उसके बाद तुम कोई लुकमा नहीं खा सकते। तो नबी पाक तो फरमा रहे हैं, हदीस के अंदर है कि तुम यहां रोटी हाथ में है तो वो खा लो, सामने है तो वो खा लो। ए हुण मौलवियां दी मनी है या हदीस नू मनी है? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। ये आपको पूरा महीना काम आएगी, इसलिए मैंने इब्तदा यहीं से रखी है कि लोग कैसे, मतलब जिनके पास तकवा नहीं ना, वो बेचारे हिदायत नहीं हासिल कर सकते ना कुरान से ना हदीस से। आप कहेंगे कि ये हदीस पाक है तो फिर इसका क्या जवाब है? नबी पाक ने तो फरमाया है, हदीस भी है, नंबर भी सही है, किताब भी सही है, सनद भी सही है, मतन भी सही है। तो फिर इसमें वो जो बयान कर रहा है बज़ाहिर तो वो सही कर रहा है कि जब आजान शुरू हो जाए तो आप खाते पीते रहे। नबी पाक ने तो कहा है खा पी लो, और तुसी कहते हो बंद कर दो। अब मैंने कहा जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने इल्म सीखा ही नहीं है, तकवा तहारत तुम्हारे पास है नहीं है, तो हिदायत कैसे हासिल करो? तो कहा फिर इसका क्या जवाब है? अब सुने जरा, इसका पहला जवाब यह है कि इस हदीस में कहां लिखा है कि यह बात सहरी की हो रही है? नबी पाक ने वैसे फरमाया कि जब अजान हो जाए तुम्हारे हाथ में कुछ हो तो तुम खाते रहो। यहां सहरी का तो नाम ही नहीं है। बात समझने की कोशिश करें ना आप हज़रात, समझ आई ना? ये है हदीस का फहम और कुरान का फहम, इसको समझे। तो भाई जब लफ्ज ही नहीं है सहरी का तो आप इसको सहरी के साथ जोड़ कैसे रहे हैं? जज़ाकल्लाह साहब, अल्लाह बरकत दे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी को अगर आप पढ़े ना, वह दीगर मुहद्दिसीन को, उन्होंने कहा यह बात ही मगरिब के टाइम की हो रही है। आवाज कमजोरों वाली है, जरा बात सुनेंगे। यह बात सहरी की नहीं हो रही, मगरिब की हो रही है। कहा क्यों? फरमाया मगरिब की जब अजान शुरू होती है ना तो उस वक्त बंदा अफ्तारी कर रहा होता है, जबकि बाज उलमा के नजदीक और बाज रिवायत में यह कि जब अजान हो तो खाना पीना भी नहीं चाहिए।
تو नबी पाक ने फरमाया सारा दिन तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल कर लिया, अब मगरिब में अगर मुअज्जिन अजान शुरू कर दे तो ये तुमने खाना है, ये नहीं कि छोड़ देना, जो तुम्हारे हाथ में है खा लो। ये बात मगरिब के टाइम की हो रही है कि जब अफ्तारी हो गई है और उस ऐलान हो गया और उसके बाद तुमने खजूर मुंह में डाल ली या तुम्हारे हाथ में कोई चीज है, तो अब ये नहीं कहना बांग होगी तो मैं फिर खा लवांगा। समझ आ रही है? ये बात मगरिब के टाइम की हो रही और लोग सहरी में लेके चले गए, जबकि हदीस में सहरी का लफ्ज मेंशन है नहीं है, यहां हदीस का लफ्ज है। और शेख साहब फरमाते हैं कि ये ज्यादा इसी की तरफ ज़हन जाता है, तबादुर ज़हनी जिसको कहते हैं, कि ये मगरिब का वक्त है। उसकी वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है, उसने बकायदा दलील दी है कि जब अफ्तारी का वक्त हो जाए तो अफ्तारी को लेट नहीं करना है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, रिवायत सही है, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का, फरमाया जब अफ्तार का वक्त हो जाए फौरन रोजा खोल लें। फरमाया इसको लेट करना ये या यहूदियों का काम है या ईसाइयों का काम है, ये हदीस शरीफ है। दूसरी बात, नबी पाक ने फरमाया जब अफ्तार का वक्त हो जाए जो ना करे और लेट करके रोजा खोले, फरमाया वो गुमराह है। और एक हदीस का ये मफहूम है, रहमत आलम अलैहि सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक गुमराह नहीं होगी जब तक वो अफ्तारी का वक्त होते ही रोजा खोल ले, तब तक वो गुमराह नहीं होगी। और अगर टाइम हो जाए और वैसे ही 10, 15, 20 मिनट लेट लेके चले जाए तो वो गुमराह हो जाएंगे। तो जो लेट करते हैं गुमराह है, जो टाइम पे खोलते हैं हिदायत वाले। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सारे हजरात? तो ये हदीस शरीफ बता रही है कि मगरिब के वक्त अगर कोई चीज हाथ में हो तो उसकी तरफ इशारा हो रहा है। और फिर तीसरी बात, अगर कोई कहे कि नहीं गल सहरी दी हुंदी पई है, तो मैं क्या आप सहरी ते भी गल कर लेने आ। उसकी वजह यह है, तवज्जो, उसके फिर उलमा ने दो जवाब दिए। पहला जवाब यह है कि नबी पाक ने जो फरमाया ना कि जब अजान हो तो उस वक्त तुम खाते पीते रहा करो, यहां सहरी का लफ्ज नहीं, तो फिर अजान ओ है जी उस तो पहले होती। आज भी मक्के मदीने में आप चले जाएं, वहां मस्जिद नबी और खाना काबा में 2 अजानें होती हैं, एक तहज्जुद की और एक बाद में होती है जिसमें सहरी रोजा बंद होता है। तो नबी पाक ने जो फरमाया ना कि जब अजान हो तो खाते पीते रहा करो, फरमाया जो तहज्जुद वाली होवे दूई दी गल नहीं हुंदी पई। यार बोलो तो सही ना। हाँ, कोई ये ना समझे आ जाए कि जनाब बांग हो गई है तो नहीं जाना, फरमाओ तो जताई होती पई है, ये होती रहे तो खाते रहे, मसला नहीं है। अब देखो उलमा ने बकायदा इसका जवाब दिया और बात को वाजे किया, मेंशन किया है। अब ये एक बात है और यहीं पर दूसरा जवाब भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत के अंदर, और यहां सुनिए। अब एक जवाब ऐसा जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अगर इसको कोई कह के नहीं है सहरी वाली बांग ये दुई नहीं, नबी पाक ने इसलिए फरमाया, तो मैंने कहा वो पता क्यों फरमाया है? उस वक्त अजान देते थे हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु, समझ आ रही? और वो थे आंखों से नबीना, और वो साथ वाले से पूछे थे टाइम होने तो पहलो मैनू दसना है तू, ताकि मैं काम शुरू कर ला। और उनकी आदत थी कि वो कुछ देर पहले ही शुरू कर देते थे ताकि आसानी हो जाए। तो नबी पाक ने फरमाया ये एहतियातन थोड़ा पहले अजान शुरू कर देते, एहतियात की बात है, तो तुम उस वक्त अगर कुछ हो तो खा लिया करो। ये इंतहाई जवाब है अगर कोई ना ही मनने था। वजह यह थी कि वो नाबीना थे हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, और कहा कि ये थोड़ा जल्दी की कोशिश करते हैं, अगर तुम्हारे हाथ में कोई लुकमा हो तो तुम खा सकते हो। हमारे यहां तो कोई नबीना नहीं ना होता, हमारे यहां तो मसला खुल गया है ना, तो फिर यहां पर इजाजत नहीं है। और ये दावत इस्लामी का माहौल और बाकी जितने संजीदा सहीउल अकायद और ये फिक्री किस्म के उलमा हैं हमारे, तो वो पहले ही बता देते हैं 2 मिनट पहले भी, 2 मिनट रह गए सहरी का टाइम खत्म होने में, जल्दी जल्दी खत्म कर लें। तो उसलिए ब्रेक ला छड़िया करो ना यार, हुण मौलवी ने बांग ही देनी तो तां ही काम खिलौना है। उसकी वजह यह सहरी का टाइम पहले खत्म होता है, वो खत्म होता है तो आगे वो जनाब आजान का टाइम शुरू हो जाता है। तो हमें सहरी का टाइम, ये देखें ये बाउंड्री है ना, इसके अंदर रहकर हमने सहरी करनी है, बाहर आ गया तो आजान हो गई। तो असल मसला यह है। अब मैंने देखो एक हदीस दी और उसके तहत आपको 4 जवाब अर्ज किए ताकि समझ आए कि असल हदीस का फहम क्या है। तो जो हिदायत हासिल करना चाहे उसको चाहिए कि वो तकवा हासिल करे, अगर तकवा नहीं है तो वो कभी हिदायत हासिल कर सकता नहीं। तो इसलिए ऐसी हदीसें पढ़ के कौम को गुमराह ना किया जाए। और फिर एक और बात, तवज्जो है तो सुना दूं आप हजरात को, सारे जरा तवज्जो फरमाएं। मैंने बात ये कर रहा हूं कि कुरान का और ये जो रमजान है कितना जोड़ है, ये तकवे वाले के साथ कनेक्ट होते हैं। जिसमें तकवा नहीं है वो तो वैसे टेम्परेरी बातें करता है, चलता फिरता मुफ्ती, परले दर्जे का बदअमल, परले दर्जे का बदअकीदा। और यही वो हैं जिनके बारे में बुखारी शरीफ में हदीस है, मेरे करीम खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बनाएंगे, उन्हीं से फतवा लेंगे, और वो ऐसे जाहिल होंगे अपना बेड़ा भी गर्क करेंगे और सामने वाले का बेड़ा भी गर्क कर देंगे।
تو ایسوں کے پیچھے آپ مت چلے نا، مہربانی فرمائیں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ رمضان شریف سے متعلقہ جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور علماء نے 1400 سالہ امت نے جو فہم و ادراک اور اس بات کی وضاحت بیان کی اس میں سمجھیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب ایک مسئلہ اور بھی ہے رمضان شریف میں، توجہ ہو تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے، کہتے ہیں تراویحاں 8 نے جناب، توجہ نہیں فرما رہے. کہتے بخاری جی لکھی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کہتے بخاری جی لکھی ہے. میں کہا بھائی گل سنو، میری گل پتہ کی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے نا کہ نبی پاک کے زمانے میں اس طرح 20 رکعتیں تھی نہیں. آواز کمزوروں والی ہے، اس طرح 20 رکعتیں نہیں تھی. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام اللیل فرماتے تھے. اب ہوا کیا کہ نبی پاک نے نا 3-4 دن کے لیے اپنے گھر جلوہ گری فرمائی. آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے. آپ جب گھر تشریف لے گئے نا تو صحابہ کرام نے کہا حضور آپ رمضان میں مسجد میں جلوہ گری فرماتے تھے اور یہاں آ کر آپ یہ فرمایا کرتے تھے عبادت ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو میرے کریم یہ ارشاد فرمائیے آپ گھر کیوں تشریف لے گئے؟ جملے کا لطف لیجئے گا. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں گھر چلا گیا کہیں یہ عبادت جو قیام اللیل کی تم پر فرض نہ ہو جائے. میں اپنی امت پر آسانی اور شفقت چاہتا، اس لیے نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی پاک آتے رہتے تو حضور کی اس پسندیدگی کو دیکھ کر شاید عمر پر یہ فرض یا واجب کر دی جاتی. اس لیے میرے حبیب پاک علیہ السلام آپ گھر میں جلوہ گر ہو گئے. یہ دوسری بات. اب تیسری بھی سنیں گے حضرات، آپ ذرا بڑے غور سے سننے والی بات. تیسری بات، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا. فاروق بیٹے بیٹھ جائیں پلیز پلیز تشریف رکھیں، مہربانی آپ کی. اقدس و انور کے اندر غور سے سنیے گا ہوا کیا. لوگ اب چونکہ اسلام بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر یہ اسلام پھیل چکا تھا. اب لوگ مدینہ شریف میں بھی آتے تھے. اب رمضان شریف میں ایک زیادہ ہی رجحان ہوتا ہے. اب جب لوگ بڑی کثرت سے جمع ہوتے نا تو اب یہ تھا کہ رات کو قیام اللیل کریں. اچھا سارے مسجد میں کھڑے ہیں، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے حساب سے لگے. فاروق اعظم نے فرمایا اے سارے جنے رل کے میری گل سنو نا ایک باری. وہ سارے آئے، آپ نے فرمایا آپ جو کلیاں کلیاں کرنے تو کی خیال ہے آپ کٹھے نہ عبادت کر لئیے. سمجھ آ رہی؟ یہی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، وہ جائز ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اسی کو اجماع کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. اب یہ تو صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہوگا جس پر سبھی متفق ہو کر کسی نے انکار نہیں کیا. اچھا اب اگلی بات، کہتے آپ نا سارے کٹھے ہو کے جماعت دے نال ہی پڑھیا کریں گے. چلو نبی پاک نے تو ہم پہ فرض نہیں کی، لیکن کم از کم ہمیں تو ایک طریقہ متعین کرنا چاہیے جو قیامت تک کے مسلمان ایک طریقے پر جمع ہو جائیں. اگر کوئی کہنا ہے کہڑا ضروری جدو نبی پاک نے نہیں کیتا تو یہ کیوں پہ کر دینے، تو میں کہ نبی پاک نے تو قرآن بھی کتابی شکلیں نہیں دیتا سی تو پھر کتاب اتنے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ یہ سیا یہ تو امت دی آسانی سی. تو میں کہ 20 رکعتاں بھی امت دی آسانی سی نا. یہی تو بات عرض کر رہا ہوں بھائی، امت کی آسانی کے لیے کیا ہے. اچھا اگلی بات بھی سنیے گا. اب یہ 20 رکعتیں کیسے آ گئیں؟ اس میں 2 مین وجوہات ہیں. پہلی وجہ، حضرت فاروق اعظم نے کہا نبی پاک کی ازواج طیبات جتنی حضور کی بیویاں ہیں ہماری ماں، ان سب سے پوچھو کہ نبی پاک رمضان کے دنوں میں کتنی عبادت فرمایا کرتے تھے. اب ساری ازواج طیبات سے جب پوچھا گیا نا تو ایوریج رکعت 20 رکعتیں نکلی. ایوریج رکعت کتنی نکلی؟ 20 رکعتیں. تو فرمایا ان 20 پہ ہم متفق ہوتے. اور دوسری وجہ ایک تو یہ تھی کہ سب سے جب کومنٹس اکٹھے کیے نا تو 20 رکعت ایوریج نکلا تو 20 پر اتفاق کیا. دوسری وجہ یہ تھی قرآن مجید اور یہ 30 دن روزے اور 20 تراویحاں اور ہر تراویح میں اگر ایک رکوع پڑھا جائے آخری 20 جو چھوٹی صورتیں وہ چھوڑ کر، تو اگر 30 روزے 20 تراویحاں ہر رات کی جائے، ایک ایک رکوع پڑھا جائے، ادھر سے رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر سے رب کا قرآن بھی ختم ہوتا ہے. تو یہ دوسری ایک مطلب اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہ 20 رکعتیں ہی کیوں ہیں. اور پھر اگلی بات بھی سننا، توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ کئی بندے بالکل سبحان اللہ نہیں فرما رہے. سبحان اللہ بن دی ہے 20 رکعتیں پڑھ ہو جانیاں نے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ سنیے بات کیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے اور بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے امت کو جمع کیا اور اس امت کے اندر جتنے صحابہ اور اہل بیت سارے متفق ہو گئے، کسی نے انکار نہیں کیا. اسی لیے یہ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت ہے. کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اگلی بات بھی سنیے گا، یہ اصل مسئلہ ہے. اب حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ تراویحاں 8 نے
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 8 ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। अच्छा मैं क्या कितने ने, मैनू भी दसो ना जी ये कितने ने? आगे बुखारी शरीफ है। अब आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप बुखारी शरीफ खोलें, वही हदीस निकालें जिसके अंदर ये लिखा कि 8 रकाता ने तराबियां दियां। मैं क्या उत्ते लफ्ज़ तराबी विखा दो, तुम्हारी मर्जी है जनाब, सुभान अल्लाह ही भूल गए हो जनाब। ओपन चैलेंज, आप लफ्ज़ तराबी दिखा दें। और दूसरी बात, इस तो भी बड़ी गल करने लगे हैं, वो पता क्या है 8 रकाते, उसके अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है कुल्ला लैलतिन, कि नबी पाक हर रात 8 रकातें पढ़ते थे। तो मैं क्या हर रात ते रमजान दी नहीं ना, रमजान ते एक महीना हुंदा है ते हर रात वाला की मसला है? कहंदा है तो नहीं मैनू पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा, असल मसला है। ये बात समझने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ये तो मेरा इतना मशहूर है, जब मैं इराक जाता हूं और शाम जाता हूं तो वहां पर जितने तबकात के लोग आते हैं, बिलखसूस बांग्लादेश, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, यूके से, वो भी मैंने कहते हैं आ बोले ना जरा स्वाद बड़ा होता है जनाब। ये दीन की मोहब्बत है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली। साडा की कमाल है, मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा, ते मैं उच्चियां दे संग लाई हूं, सदके जमा उना उच्चियां तो जिन्ना नीवियां नाल निभाई। नारे तकबीर, नारे। अब जरा मसले को सुनिए। 8 रकातें, तो मैंने कहा ये 8 रकातें ये कहां है? उसमें लफ्ज़ तरावी नहीं है। पहली बात है ये बुखारी शरीफ में रिवायत है, भी मैं सुना दें, है बुखारी शरीफ में, लेकिन वहां तरावी का लफ्ज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर कुल्ला लैलतिन के कि नबी पाक हर रात 8 रकातें पढ़ते थे। ते रमजान तो है कि महीना हर रात किदा है हुंदा है तो नहीं मैनू पता। मैं क्या उरे फिर मैं तेनू दसना, तमाम उलमा ने लिखा है कि वो जो 8 रकातें थी वो नबी पाक की तहज्जुद की रकातें थी जो हर रात को पढ़ा करते थे। और हम पर 5 नमाजें फर्ज थी, मेरे नबी पाक के लिए तहज्जुद पढ़ना भी लाजिम और जरूरी था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। फरमाया महबूब हमने आपके लिए ये जो तहज्जुद की नमाज है इसका इजाफा आपके लिए कर दिया है, आपने ये भी पढ़ना है। और इसका फायदा क्या होगा? फरमाया ये ऐसी चीज है कि अल्लाह करीम आपको इस तहज्जुद पढ़ने के बदले मकामे महमूद अता करेगा। और यही मकामे महमूद है। जब मेरे हबीब से पूछा गया हुजूर ये मकामे महमूद क्या है? फरमाया इसी मकाम पर जब अल्लाह मुझे अता करेगा तो मैं वहां पर सजदा करके अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। समझ आ रही है? ये मकामे महमूद है महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता किया। तो मेरी जान यहां पर तो हर रात के लफ्ज हैं और ये तो हर रात में तहज्जुद की बात हो रही है। तो आप तराबियां के पास लेके आ गए हैं। आवाज कमजोरों वाली, आवाज कमजोरों वाली। तो मैंने 2 हदीसें इसलिए बयान की, एक तो रोटी खान पीने वाला मसला हल हो जाए, दूसरा तराबियां वाला हो जाए। समझ आ रही? पढ़नी चाहिए। और ये 20 रकात अगर रोजाना पूरी कर लेना तो जैसे उलमा फरमाया, बस होगा लोग पुछते हैं ए जी तराबियां तो बगैर रोजा कोई नहीं होंदा। तो मैं क्या सालन तो बगैर रोटी को नहीं खा होंदी? कहता खा तो होंदी, मजा नहीं आउंदा। मैं क्या इदा ही रोजा हो जाता पर स्वाद नहीं आउंदा तराबियां तो बगैर। अगर स्वाद लेना तो तराबियां पढ़ लो। आखिर हाँ गल है। मैं क्या ही गल आ। तो ये एक चीज दूसरे के साथ कनेक्ट होती है ना, तो जब ये कनेक्ट हो जाएगी तो आपको ज्यादा बरकत और फजीलत मिल जाएगी। अजीजाने गिरामी, ये थे 2 खास मसले जो आपकी खिदमत में डिस्कस किए। अगर तवज्जो हो तो आगे भी चलें, आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करें। जब ये रमजान अल मुबारक का महीना आता, जैसे हमारे अल्लामा अली रजा बगदादी साहिब किबला और इनकी टीम, इन्होंने ये इज्तिमाए इस्तिकबाल रमजान किया और आज हम बहुत कुछ सुनेंगे जैसा कि सुन भी रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी यही फरमाया करते थे। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जो तवील उम्र सहाबी हैं। बाद में लिखा कि तकरीबन 300 साल के करीब इस सहाबी की उम्र हुई थी। इसकी कभी कभी मुझे मौजू देना, मैं इनकी हिस्ट्री मुकम्मल आपको सुनाऊंगा कि हजरत सलमान फारसी का मकाम क्या है। ये ऐसे ही नहीं, नबी पाक ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान जे तू सारा कबीला ते घर बार छड़िया है ना ते असां भी लज पा ला, मैं भी तेनू अपनी अहले बैत का बंदा बना छड़िया है ना। फिर मेरे नबी ने इनको अपनी अहले बैत का फर्द करार दिया है। हाँ, ये हजरत सलमान फारसी का ये मकाम है। खैर हिस्ट्री इनकी बहुत लंबी है, तवज्जो फरमा रहे जी आप हजरात, जरा थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। बात बड़ी मजे की आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में सलमान फारसी रदी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमें ना खिताब फरमाया करते थे। तवज्जो है, कब फरमाया? मिन आखिर शाबान, फरमाया शाबान का जब आखिरी दिन होता ना तो नबी पाक हमें खिताब फरमाया करते थे। और को जो विना वे आज हजूर दी सुन्नत साडा अमल हो गया जे। समझ आ रही है मेरी बात की?
اور یقین کیجئے میں علامہ علی رضا صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں پچھلے 4 دنوں جمعہ پڑھا کے میں سندھ گیا ہوا تھا, 4 روزہ دورہ تھا ہمارا سندھ کا. تو راتی 3 بجے میں ٹوریا تو سویرے 3 بجے اتنے پہنچا, حیدرآباد تھے ہم رات اور اپنی گاڑی پہ گئے ہوئے تھے. اتنے پہنچا بعد تھوڑی آنکھ لائیے تو پھر آنکھ تواڈے نال لا لئیے آ کے. سمجھ آ رہی ہے نا جی, آنکھ بھی چنگی جگہ تے لگے تو پھر سواد آتا ہے نا. ہاں ہم جب پڑھتے تھے نا فیضان مدینہ فیصل آباد, تو ایک منڈا سی نا, وہ کہندا استاد جی دل نہیں کردا پڑھن نو, نہ دل نہیں لگدا. استاد مسکرا پہ فرمانا کہ کتھے دل لایا جو ایتھے نہیں لگدا. تو یہ بس اوقات بزرگوں کی باتوں میں سارا پیغام ہوتا ہے بھی کاکا اوتھے دل تھوڑا لا, ایتھے بہت لا. تو خیر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں لمبا طویل سفر کر کے, اور یہ ٹائم بالکل نہیں تھا. علی رضا صاحب کا حکم تھا کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے, تو میں کیا پھر آہی دن رکھو, اوکھا سوکھا میں اب پڑھ پاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ آج آپ کی زیارت کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے. تو نبی پاک کی سنت کے مطابق ایک دن پہلے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ آپ کی میری طرف ہو سکتی ہے, آنے جانے والے یہ مہمان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بیٹھ بھی ہے. اچھا کہیے آپ یہ پولیس والے ویکھ کے ڈر دیکھ لو, او بھائیو اپنا پیر بھائی کی ہو گیا تانوں یار, وہ اللہ دیو بندیو سکوٹی کرن آئے نے, تسی ایویں ڈرے بیٹھے ہو, کی ہو گیا تانوں؟ ہاں یہ اپنے یار نے جناب, واہ بھائی واہ. اس واسطے تسی سارے بیٹھو انشاءاللہ. یہ دیکھو نا ہر جناب مسجد کے اور ہر ہمارا جو مدرسہ اس کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ انہاں دی حفاظت کرے, اسی تے دعا کر سکنے ہیں نا جی. یہ ساڈے بھرا نے, ساڈے یار نے, اللہ انہاں نو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ کیجئے ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب خطاب فرماتے تو کیا کہتے؟ آپ فرماتے قد اولکم شہر عظیم, لوگوں تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ ہے جو سایہ کرنے آ رہا ہے. عظمت والا مہینہ ہے جو سایہ کرنے آ رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ہے, اگر کوئی اس میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں پر میں ایک لطیف بات بھی عرض کروں جو ابھی تک نہیں بولے تاکہ ان کو بھی ذوق مل جائے. یہ تمام مفسرین نے یہاں اور شارحین حدیث نے سوال اٹھایا کہ اگر ہمیں وہ برکت والی رات لیلۃ القدر میسر آ جائے تو ہم کتنی کی عبادت کریں کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اس رات عبادت کر لی ہے. یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کنی کو دیر اسی جاگاں گے تو اے آکھیا جائے گا کہ اے بندے نے رات جاگ لئیے تو انہوں اس رات دی برکت مل گئی ہے. جواب سنیے گا ذرا. فرمایا جس نے اس برکت والی رات میں, وہ جو آخری تاک راتوں میں ہے رمضان شریف کے, عشاء کی نماز پڑھ لی, سمجھ لو اللہ نے اس کو رات کی فضیلت عطا فرما دی ہے. توجہ ہے, زندہ باد. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ میرے عزیز میرے بھائی جتنے ہیں, جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی. ادھر ویکھو میرے ال بھائی, میں تمہیں گلاں سمجھاواں ذرا. اے منڈیو ادھر ویکھو نا میرے ال. ہلو وہ پیسے سٹنا ہے یار, تسی ٹینشن کیوں لے گئے ہو یار, ادھر میرے ال ویکھو اللہ دیو بندے ہو. ہاں آپ ذرا اس بات کا مزہ لیں اور لطف لیں تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کر سکے. میرے دوست, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عظمت والی رات ہے. سبحان اللہ بھی فرما دے, ذرا آپ کی بات ہو رہی ہے اور یہ نا آپ کا ربط ختم ہو جائے گا, ربط ختم ہو جائے گا. اب اس بات کو ذرا سنیں اور سمجھیں میرے بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عظمت والی رات ہے, فضیلت والی رات ہے, برکت والی رات ہے. اگر اس میں کوئی عبادت کرے تو کتنے مہینوں کا ثواب ہے؟ بولو 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 سارے, کتنے مہینوں کا؟ اللہ اکبر, 1000 مہینوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی جس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لے تو خلاق عالم اس بندے کو بھی اس رات کی برکت عطا فرما دیتا ہے. پھر سوال ہوا اگر کوئی زیادہ عبادت کرنا چاہے, فرمایا کم از کم 2 نفل پڑھے, درمیانہ کرے تو 100 نفل پڑھے, زیادہ کرے تو بے شک 1000 پڑھے. تیسری بات سنیے گا, حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت اما عائشہ صدیقہ, آپ نے پوچھا میرے آقا اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو مجھے اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ رات مل جائے, میسر آ جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ پڑھنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. سمجھ آ رہی؟ یہ دعا باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعلیم ارشاد فرما رہے کہ اس رات کے اندر یہ پڑھتے رہنا کہ یا اللہ تو ہی ہے جو عفو و کرم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ہم پہ رحمت فرما دے. اور فرمایا پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت ندا کرتی ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج بخش دیا جائے, ہے کوئی رزق کا طالب کہ آج حلال رزق کے دروازے کھول دیے جائیں,
ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو دکھوں کا مارا ہو کہ ہم سے سوال کرے اور ہم سکھوں کی بارش کر دیں؟ یہ باقاعدہ طور پر حدیث شریف میں کہا جاتا ہے. عزیزو اس واسطے یہ رمضان نبی پاک خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ برکت والا ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، ایسا برکت والا مہینہ. آگے میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا بڑی سننے والی بات ہے، فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا اگر ہم غور کریں تو مومن کا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ جنہیں کدی بھی کھجورا نہیں کھا دیا ہوندی رمضان چ کھا لینا جے، فروٹ کتنے نہ کتنے لب بھی جانا جے. آپ پکوڑے کدی کدی کھائے روزیاں ہر روز لب دے جے. پانی بھی شکنجوی والا تے روح افزا وچ. نہیں مزہ آیا یار، بولو تے صحیح نا. اللہ کے بندے اگر ہم غور کریں تو یقین فرمائیے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. اچھا پھر یہ تو رزق ہے ہماری اعتبار سے، سحری افطاری کے اعتبار سے. اور اگر دیکھا جائے کئی غریب بندے ہوتے ہیں، ان کا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ فرمایا فطرانہ ادا کرو تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ غریب جو بالکل غریب ہے اس کو جب فطرانہ دیتے ہو، فطرانہ دینے کی 2 لاجک بیان کی گئی. فرمایا ایک تو یہ غریبوں کی عید ہے کہ جب تم ہیلپ کرتے ہو تو وہ بھی کو گوشت کھا لیں گے، کو کپڑے لے لیں گے، کو موجہ مار لیں گے. تو اس کے رزق میں برکت ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ دیکھو اس غریب کا رزق بھی بڑھ گیا. اور پھر اگلی بات میں یہاں ایک بات اور لگے ہاتھوں عرض کر دوں. یہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا، یہ پتہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا بھی ایک سبب ہے. ایک تو یہ کہ یہ غریبوں کی عید ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو فطرانہ ہوتا ہے ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، او وعدہ گھاٹا سمجھو نا یار، ہمارے روزوں کے اندر وہ جڑا وعدہ گھاٹا ہو جاتا تھوڑا جہا. فرمایا یہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا ڈیوٹی ادا کرنے میں، جب بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ کمیاں کوتاہیاں ساریاں دور کر کے پورے رمضان کے روزے قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا، تھوڑی جا اوکھا مسئلہ جے ایسے ہو سکتا کہ آپ تھوڑا توجہ کٹ کرو، لیکن میں کہاں گا کہ توجہ تھوڑی زیادہ کرے آجے. جو فطرانہ ہوتا ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہوتا ہے. ایک بندہ پراڈو تے ہوندا ہے تو وہ بھی 300 روپیہ فطرانہ دیندا ہے. جیڑا بندہ کھوتی ریڑھی تے ہوندا وہ بھی 300 روپیہ ہی دیندا ہے. آ تو گل کوئی نہ ہوئی باجی، نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. آپ کہیں گے آپ کے پاس مولانا کیا دلیل ہے کہ فطرانہ حیثیت کے مطابق؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں گنوائی نا، ادھر دیکھیے، ایک ہے گندم یا اس کا آٹا، دوسرا ہے جو یا اس کا آٹا، تیسرا ہے کھجور، اور چوتھا ہے کشمش، منقہ، سوگی. میں گل کھول چھڑیے نا. یہ 4 چیزیں بیان فرمائی. یہ پتہ کیوں ہے؟ جو بالکل لو درجے کا بندہ ہے انہوں چاہیے آٹے والے 300 روپیے دے حساب نہ دے. گل سنیا جی، ہوں تھوڑی جی اوکھی گل آ گئی، میں آ کے تھوڑی جی توجہ کرے جی. جہاں تھوڑا جہا اس اتنے ہے انہوں چاہیے جو دے حساب نہ دے. یہ جو آٹا ہے اس اعتبار سے 300 بنتا ہے، اور جو کے اعتبار سے تقریباً 700 روپیہ بنتا ہے. ہاں اور یہ دعوت اسلامی کی شیٹ آ جائے گی، وہ سوشل میڈیا پر بھی وہاں سے دیکھ لینا اگر کوئی اونچ نیچ. اور اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے علاقے کے اندر جو ریٹ چل رہا ہو اس ریٹ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو ایک موٹا موٹا اندازہ جو میں نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. 700 بنتا ہے جو کے اعتبار سے، اور اگر کھجور کے اعتبار سے ہو تو یہ تقریباً 3000 کے قریب بنتا ہے اگر اچھے والی کھجور ہو نا. تو ویسے 1600 روپے کی بھی اتنی کھجور آتی ہے جتنی روزے کا فطرانہ بنتا ہے. 1600 دے دیں یا پھر آپ 3000 روپیہ دے دیں اگر اچھی کھجور دینی ہے. اور اگر کشمش ہو تو وہ تقریباً 7200 روپیہ بنتا ہے. ایدا مطلب یہ نکلیا بھئی یہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ نے جتنا مال عطا کیا ہے اس مال کے اعتبار سے ہم سب کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو ہم ایک فطرانہ چ یقین اللہ تے کرو اسی نا مولوی نو پڑھنے پا چھڈی دا ہے. بس اوقات پتہ کی کہندے یار تسی 300 کہندے ادھر تو 290 کہن ڈے آ. اللہ دیا بندیا کنے لاکھ ڈالر نے جڑے گھٹ دے پے نے تے تینوں بچت ہوندی پئی ہے جاندی کر یارا. نہیں توجہ فرما رہے آپ. کیوں علامہ حیدر صاحب صرف انہوں نے 290 آکھیا تسی علامہ صاحب 300 روپیہ آکھی جاندے ہو. اللہ دیا بندیا جے 10 ود چل گئے تے خیر ہے کچھ نہیں ہون لگا. تو فطرانہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا فرمایا کرے. محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور آگے پتہ کیا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بڑی سننے والی بات ہے. فرمایا اذا دخل شہر رمضان، فرمایا لوگوں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا ہے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ فتحت ابواب السماء وفی روایت ابواب الجنہ.
فرمایا اللہ آسمان کے دروازے بھی کھول دیتا ہے اور جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. پہلی بات. دوسری, اگر آسمان کے کھلے تو رحمت نازل ہونا مقصد ہے, جنت کے کھلے تو بندے کا مقدر اس کو جنتی بنا دیتا ہے. یہ دو بات. دوسری بات فرمایا وغلقت ابواب النار وفی روایت ابواب جہنم. فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. حدیث شریف سنا رہا ہوں, گپ اور شعر نہیں سنا رہا. فرمایا جب رمضان آئے جنت کے دروازے کھل جاتے, جہنم کے بند. اور آگے کیا فرمایا وَصُدِّفَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَایَةٍ وَسُلْسِلَةُ الشَّيَاطِينِ. فرمایا اللہ تعالیٰ شیطانوں کو باندھ دیتا ہے. یہ رمضان میں تین کام, جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے بند, اور شیطان کو اللہ باندھ دیتا ہے. مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بندے کو گناہ کروانے والا شیطان ہے, جب اسی کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر نیکیاں تو زیادہ ہوں گی نا. یہی وجہ ہے آج آپ اپنے مسجد کے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں, یہاں آپ کو 150 نظر آئے گی, لیکن کل جو ہی رمضان دا چاند نظر ہونا ہے 250 بندہ 300 بندہ دیس پینا ہے جناب. کیوں؟ وہ بج گیا جے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, میں دیسی بندہ اس واسطے میں کہا وہ بج گیا جے. لیکن ایک گل چھوٹی جی میں ہور بھی کر لواں, گسا نہ کریا جے. تمہیں پتا میں دیسی بندہ تے گلاں میں سیدھیاں کرنا, تے کئیاں نوں پھر سیدھیاں چنگیاں نہیں لگدیاں, لیکن بعد چ کہندے ہے کھرا, ہاں گل ٹھیک ہی کردا ہے, کر منہ تے جاندا. کیوں سیالوی صاحب صرف اینا ہی میرا قصور ہے. او بھائیا گل پتہ کی ہے, ہن شیطان تے بج گیا ہے, لیکن اے دے باوجود کھجوراں دا ریٹ قابو نہیں آن ڈیا. سیب 7-800 روپے کلو, کیلا 1000 ٹپ جاندا ہے. نہیں توجہ فرما رہا ہے. اے سٹرابری 1500 تو تھلے نہیں پئی آوندی. ادھر نہ بھائی نا توجہ. اے دی وجہ کی ہے آخر انہوں نے کیوں مہنگائی کرتی ہے؟ میں کہا شیطان استاد بج گیا ہے, شاگرد ڈیوٹی تے کھلوتے ہیں نا. یقین کیجیے. ادھر دیکھیے میری طرف, یہ میں نے اس لیے بات کہی تاکہ آپ سمجھیں تھوڑا سا پیار سے بات. آپ نے سودا بیچنا ہے نا, آپ مہربانی فرمائیں. آقا کریم علیہ السلام کی امت پر رحمت اور شفقت, یہ پہلو اپنے ذہن میں رکھیں. پورا سورا منافع رکھ کے بیچیا کرو, اللہ بڑیاں برکتاں دے گا. ہاں اے نہیں کہنا کہ میں 400 روپیہ کلو پیچھے بچاؤنا ہی بچاؤنا جو مرضی ہوئے. ایدہ نہ کر یار, مہربانی کر. مومن نے تے کھانا ہی کھانا ہوندا ہے, لیکن سانو چاہیے اسی آسانی پیدا کریے تھوڑی جی. کپڑے والے, جوتے والے, فروٹ والے, کھجور والے, سارے اگر حضور کی امت پہ شفقت کا اگر ارادہ کر لے نا تو انشاءاللہ خیر ہی خیر, تو برکت ہی برکت ہو جائے گی. تے جدو تسی بھاجی ایدہ نہیں نہ کر دے, پھر مریم بی بی بھی کہندی ہے چکو اپنی ریڑیاں دوڑ جاؤ نویاں بنواؤ, ایتھے نہیں لاؤنیاں اوتھے لاؤ. میں کہا ہن سواد آیا ہی پھر دیکھ لا جنہ تو قوم نو لٹیا ہے نا سائیاں نے. او بھائی صاحب کتاب جرب تقسیم کر لا, گل اوتھے ہی آ. اس واسطے حضور کی امت پہ شفقت کریں سارے تاجر, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. محسوس تو نہیں کیا ہے؟ کر لو تھوڑا جہا, زیادہ نہیں ہے, ہلکا جہا جناب, اے بڑا ضروری ہے. ناراض نہ ہونا. یہ ہم جب کلاس میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے استاد صاحب کبھی بات کر کے, میں اگلی گل تو نہیں کی تھی, میں تمہیں تفنن نے تباہ واسطے سنا رہا. وہ ایک دن نا بڑے ساریاں گلاں باتاں سمجھائیاں طلباء نو, کہنے لگے اوے محسوس تو نہیں کیتا, ساڈے استاداں دا طریقہ ہی بڑا پیارا سی یار, پتر بنا کے پڑھاندے سی, یقین کرو. اسی آخیا استاد جی کوئی نہیں محسوس کیتا, کہندے بڑے ٹھیٹ ہو, کر لو تھوڑا جہا عمل کرو گے. میں آپ کو یہ نہیں لفظ کہہ سکتا چونکہ میں تہاڈا استاد نہیں. ہاں تسی محبت کر دیو تو تانوں میں ایک لہجے نال سنایا بھی تھوڑی جہا محسوس کریا جے. جتنے تاجر ہو نا ذرا حضور کی امت پہ شفقت کرنا, کریں گے. اور میں تانوں یہ شفقت کرنے دا ایک نتیجہ دس چھڑنا. آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جب حضور کی خدمت میں آنا تو کہنے لگے حضور میں کاروبار کرنا, میرے کو اصول تے دسو. سارے تاجر بھرا سن لو, میں کاروبار کرنا, میرے کو اصول دسو کہ میرا کاروبار ذرا پھب جائے. میرے نبی پاک نے فرمایا طے مت کرنا کہ میں نے اس سودے میں اتنا بچانا ہی بچانا ہے, اگر تمہیں منافع ہو جائے دے دینا. حضور کنہ کو, حضور کنہ کو. تو نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا مثال دی, فرمایا اگر ایک اونٹ بیچتے وقت تجھے صرف ایک اونٹ کی رسی کے برابر 1 درہم بچے نا, بھائی 1000 دا اٹھ لیا 1 روپیہ دا ویکدا پیا, فرمایا بیچ چھڈی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرت. ہوں یہ شرح دے وچ لکھیا ہے, فرمایا تو کہنا کہ میں 1100 دا ہی بیچنا ہے, 5 دن نہیں ویکیا, وہ 5 دن اونٹ اونے دے پٹھے کھا گیا جنہیں تو بچاؤن دے چکراں ہی سیگا.
ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹ ਬੱਠੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1100 ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਜੀ 1300 ਦੇ खा गया। नहीं समझे आप हजरात, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सौदा है, और दूसरा इसका फायदा क्या होगा? फरमाया एक तो तेन बचत हो जाएगी, खर्चे तो बच जाएगा, और दूसरा तेरी दुकान ते रश लगे, सारे नु पता भी एने दे देना है, रश भी सारे तो बहुत तेरे कोल ही होएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने यही काम किया, दिनों दे सारियां तो वड्डा ताजर भी मैं सी, रश भी मेरे कोल सी, तो लोग मशवरा भी मेरे को लेंदे सी, भई ये कित्थों सीखिया? मैं क्या मालिका ने सिखाया है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, जरा तवज्जो फरमाइए, बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, शैतान को बांध दिया जाता है। और मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने जो अगली बात इरशाद फरमाई, मेरे सारे भाई तवज्जो फरमाएं, मेरे करीम फरमाते हैं जिसने किसी का रोजा इफ्तार करवाया, अल्लाह ताला इफ्तार करवाने वाले को उतना सवाब अता फरमाएगा जितना रखने वाले को अता फरमाया है। अल्लाह उतना सवाब। एक सहाबी अर्ज गुजार हुए, मेरे हबीब ये फरमाइए कि वो जो रोजा खुलवाने वाला है अगर वो खाना नहीं खिला सकता तो फरमाया फिर अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। ऐ तो मैंने लगता साडे शेख साहब इंग्लैंड वाले ने जनाब, वाह भाई वाह, ये साडे बेली ने जनाब बड़ी मुहब्बत फरमाते हैं। मैं देख रहा सी बंदा को नमा बैठा है, बहुत शुक्रिया शेख साहब, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, मेहरबानी। बात सुनिए, ये बात बड़ी खास कह रहा हूं। हुजूर अगर हम किसी को अफ्तारी करवाएं और अफ्तारी में हम खाना ना खिला सके पेट भर के, फिर क्या? मेरे नबी पाक मुस्कुरा पड़े, फरमाया मैं अफ्तारी दा आख्या है, रोटी खिलाने दा जे मैं को नहीं आख्या। तो फरमाया हुजूर अफ्तारी क्या? फरमाया अगरचे एक घूंट पानी का हो या खजूर का टुकड़ा हो, जो खुलवा दे अल्लाह इतना सवाब देता है। हुजूर जो खाना खिलाए, फरमाया जो खाना खिलाएगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे हौज़े कौसर से सैराब फरमाएगा। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। लेकिन यहां जान की अमान पाऊं तो एक बात कह सकता हूं आपको, हमारे यहां ना अफ्तारी का एक रिवाज है, आज मेरे अल, कल मेरे अल, परसों मेरे अल। सिर्फ ये देखा करें जितने आए हैं रोजा है कि कोई नहीं। औखियां गल्लां। और इसका आसान हल पता क्या है? आसान हल आपको पता होता है, हमारी बरादरी में है दो चार घर माड़े ने या साडी गली दे विच जिन्नी तीन देगा पकाने, तिन्ना देगा का राशन बना के तिन्ना चौं घरां च फड़ा दे, सारा महीना रोजा रखणगे भी खोलणगे, ऑटोमैटिक सवाब मिलेगा। इसका आसान हल ये। लेकिन कहते कारी साहब वो गल ठीक है, लेकिन फिर गली वाले नूं किदां पता लगू? तो मैं कहता मतलब कीता ही गली वालियां वास्ते, कदी ओहदे वास्ते भी कर लै, कदी उसके लिए भी करके देखे ना, मजा तो फिर रहा है। ਉਹ ਹੁਣ गली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ, ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੇਗਾ ਸ਼ੇਗਾ ਪੱਕਣ, ਫਰੂਟ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਦੇਗਾ ਪੱਕ ਜਾਣ, ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਸੜ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੌਰੀ ਨੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। यार आ कोई गल नहीं हैगी, थोड़ा जा मेहरबानी कर। देखो मैंने एक नक्शा वो खींचा है, अमूमी तौर पर इंज हुंदा है, आप घर तलाश कर लें, मेहरबानी फरमाए। तुसी अफतारी करा भी छड्डी ना, कहना यार इन्हें आ चीज़ां तो रखिया, खजूरां इत्थों ले आ, चंगी नहीं सी लिया सकदा, वो सद के भी तुसी तंग ही होण डए हो। बरियानी ते अटैक हो रहा है और ओहदे ते इतराज, तो इससे बेहतर है आप अफतारी करवाएं, पर उसकी जिसका रोजा है फैशन न बनाएं। लेकिन मसला ये है, पहले होता था नेकी कर दरिया में डाल, हूं नेकी कर फेसबुक पे डाल। वो कई चुप हो गए, गुस्से तो नहीं होए बैठे हैं? इस बात से थोड़ा ध्यान करें, हमें ध्यान करना चाहिए। और आइए अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीवानों, यहां एक लुत्फ की बात और सुनाऊं आपकी खिदमत में, सारे इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया सहरी कभी ना छोड़ना। क्यों? फरमाया सहरू फइन्ना सुहूरकुम बरकतुन, फरमाया सहरी किया करो। यार तवज्जो फरमाइए जरा, सुभान अल्लाह फरमा दीजिए ताकि मैं बात अर्ज करूं। बच्चों को थोड़ा जा रिलैक्स कर दीजिए ना, तो फिर वो एंज ही कर देने। तो इस वास्ते ये हमारे बच्चे हैं, साडी पनीरी है, तो इस पनीरी नूं चाहिदा है भी असी किन्नू दे बूटे लाने ने, तुसी खट्टी ना बनो। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना यार, हैं असी किन्नू दा बूटा लाया तो किन्नू ही सानू चाहिए आ भाई। तो चुप करो मेरे बच्चियों, तुसी गल सुनो। अब आप इधर देखें, फकीर आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा है। महबूब करीम ने फरमाया सहरी करो, इसमें तुम्हारे लिए बरकत है। तो फरमाया सहरी नहीं छोड़, सहरी जरूर करें।
اور اگلی بات بہترین سحری کیا ہے؟ فرمایا کھجور. اے تسی کھجور نہ سحری کر لو, سویرے سحری کرنی ہے نا جی, چلو کل کر لیا جی, بولو تو صحیح نا, پرسوں کرنی, چلو پرسوں کر لیا جی, جاؤ چھٹی دیتی تو انہوں. آپ سحری کے وقت ایک کام کریں, سالن نہ روٹی نہ کھایا جے, کھجور دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لو, روٹی دے لقمے چ رکھ کے انہوں کھایا جے, یہ تو انہوں چاس نہ پہ جاتا گل ہے. کھجور کھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اندر جتنی طاقت درکار ہوتی نا سارا دن, ایدہ ہی سمجھو بھی کھجور پاور بینک جے. کھجور پاور بینک جے, اے 3 کھجور اندر ٹوٹ گئی نا تو انہوں نے اپنا کام کرنا ہے, بے شک 5 کھا جا. سمجھ آئی؟ دوسری بات, پاور بینک کس طرح اس نے قوت مدافعت کو برقرار رکھنا ہے. دوسری بات, جے تو انو پیاس لگ جائے تو پھر بھی گل کرے, کھجور کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ بندے کو جیسے بھوک نہیں لگنے دیتی ویسے پیاس بھی نہیں لگنے دیتی. سمجھ آ رہی ہے؟ کھجور میں یہ صلاحیت رکھی ہے. اور پھر اس کے بعد بعض ہم شوگر کے مریض ہیں, میں نے کہا یہ بات سچ ہے کہ شوگر والے کو میٹھا نہیں کھانا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں بالخصوص کھجور, آپ اس کو اور شہد کو استعمال کریں تو یہ آپ کے شوگر کو نہیں چھیڑے گا, جبکہ آپ اس کی مقدار کھائیں. اور مقدار کیا ہے؟ فرمایا 3 5 7 9 اعتداد بیان کی. یہ نہیں کھاؤ وہ نہ 1.25 کلو ایک باری کھا جاؤ تو پھر اگے پیچھے ہونا ہی ہے کام, انہوں کو کھاؤ نا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات نا. تو ہر چیز کی میری جان ایک لمٹ ہوتی ہے نا, تو اس لمٹ میں رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کیا میں امید کروں کہ ہم کھجور بھی کھائیں گے نبی اچھا اگلی بات سنیے بھائی, میرے کریم سے پوچھا گیا حضور ہم افطار کس چیز سے کریں؟ نبی پاک نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا. کتنی چیزوں کا؟ فرمایا یا کھجور سے یا پانی سے. اور اگے جڑی گل کیتی ہے چاس نو بھی چاس آئے گی. فرمایا کھجور میں اللہ نے تمہاری برکت رکھی ہے, پانی میں اللہ نے تمہاری طہارت رکھی ہے. کھجور کھاؤ گے تو اللہ برکت عطا کرے گا, پانی پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں طہارت عطا کر دے گا. سمجھ آ رہی؟ اس لیے کھجور اور پانی اس کے ساتھ آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں. اب آئیے ذرا اگلی بات تاکہ اس حدیث کا تتمہ ہو جائے, اور پھر وقت بھی قریب لگنے والا ہے 11ویں کے. ہم تو 11ویں کھانے والے ہیں نا جی, تو 11 سے پہلے جان چھوٹ جائے گی, لیکن توجہ میری طرف رکھیے. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. اب یہ دوسری حدیث, یہ حضرت سلمان فارسی والی تھی جس کی میں وضاحت کر رہا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آتاکم شہر رمضان, فرمایا لوگو تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا, اور وہ ہے کیسا؟ فرمایا یغشاکم اللہ فی, اس مہینے میں اللہ کی رحمت تمہیں ڈانپ لیتی ہے. وَيُنَزِّلُ فِيهِ الرَّحْمَةِ, اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے. وَتَحُطُّ الْخَطَايَا, فرمایا اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے. اور فرمایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء, اللہ اس رمضان کے مہینے میں تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اور اس کے بعد جو اگلی بات فرمایا ینظر اللہ, فرمایا اللہ نظر رحمت فرماتا ہے. کہاں؟ اِلَىٰ أَنفُسِكُمْ, وفی روایت اِلَىٰ نُفُوسِكُمْ, تمہارے دلوں کے اندر کہ تم کتنی اللہ کی رضا کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہو. یہ رمضان کا مہینہ ہے, رحمت آ رہی ہے, رحمت برس رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں. فرمایا کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی, اللہ تمہارے دلوں پر نگاہ ڈالتا ہے. اور جو اگلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ رَحْمَةُ اللَّهِ, فرمایا بد نصیب بندہ دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو رمضان کی برکت حاصل نہیں کر سکتا ہے. بلکہ میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, جب آپ منبر پر چڑھ رہے تھے, مشکات, ریاض الصالحین, اکثر کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور آپ نے علماء سے سن رہی ہوگی, لیکن اس طالب علم سے بھی سنیے, لطف آئے گا. نبی پاک علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہوئے, فصاعد المنبر فقال آمین آمین آمین. میرے نبی منبر پر جلوہ گر ہونے لگے, ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین, دوسری پر رکھا پھر آمین, تیسری پر رکھا پھر آمین. صحابہ کرام عرض گزار ہوئے, آقا یہ ارشاد فرمائیے, آپ نے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا, لیکن ہم نے بظاہر کوئی بات نہیں سنی جس پر آمین کہی جائے, تو حضور ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کیا چیز تھی تاکہ ہم بھی سنیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں عرض کرتا ہوں, فرماتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. تو عرض کی گئی حضور بتلائیے. نبی پاک فرماتے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا میری طرف پیغام دے کر کہ میرے حبیب سے یہ فرما کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا تھا؟ فرمایا پہلا یہ تھا من ادرک رمضان,
جس کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کر دے فلم یغفر لہ، وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، سست رہا اسی طرح جیسے پہلے، اس کو کوئی فکر نہیں، رمضان آیا کوئی عبادت کو، روزہ کو، کوشش کو، محنت نہ، اسی طرح سست رہا. فرمایا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَفِي رِوَایَةٍ فَدَخَلَ النَّارَ، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا جو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا. یہ فیصلہ، مطلب اس کا فیصلہ یہ ہے. حضور فرماتے ہیں میں بھی آمین کہہ چھڑے آجے. علماء کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کبھی سست نہ رہنا. آپ کو پتا ہے جب پوچھا گیا رمضان کے مہینے میں ہم کیا کریں تو میرے کریم نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرنا. پوچھا کیا؟ نمبر 1 فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کرنا. نمبر 2 کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا. نمبر 3 جنت مانگنے کی کثرت کرنا. نمبر 4 جہنم سے بچنے، پناہ مانگنے کی کثرت کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. سست نہ رہنا رمضان میں. میرے کریم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس روزے کا ثواب حاصل نہیں کر. یہ رمضان اتنی اعلیٰ چیز ہے بھائی جان. میرے کریم نے فرمایا جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پتا کتنا دور کرتا ہے. توجہ کرنا. فرمایا جتنا کوا اکاں ہوتا نا، کاں پہلے دن اڑنا شروع کرے اور مرتے دن تک اڑتا رہے، یہ بڑا سریع اور رفتار ہوتا ہے نا، بڑا تیز ہوتا ہے. سریع ویسے ہی رفتار تیز کو کہتے ہیں. تو سریع و رفتار یعنی اور ترکھا. تو یہ جتنا سفر کرتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا جہنم سے دور فرما دیتا ہے جو ایک روزہ رکھتا ہے. تو روزے رکھیں، روزے میں سستی سے کام نہ لیں، سستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ یہ بتا دیا گیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی اللہ نے اپنی رحمت سے ہی اس کو دور کر دیا ہے. دوسری روایت کا حصہ بھی سنا رہا ہوں. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا من ادرک ابویہ او احدہما، فرمایا جس کو اللہ نے ماں باپ عطا کیے یا دونوں میں سے ایک اس کی زندگی میں زندہ تھا اس کے پاس، فلم یبرہما، اور اس نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، نیکی نہیں کی، احسان نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی اور ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہیں کیا. توجہ ہے. نبی پاک فرماتے ہیں فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بھی رحمت سے دور کر دیا. تو میں نے کہا آمین. جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے پھر رب کی رحمت سے دور ہو جائے ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جتنے حضرات ہم دوست بیٹھے ہیں میری جان، ہم سب کو اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنی چاہیے. آج کل کے دور میں نا جڑے موبائل والی قوم ہے 2-4 جماعتاں پر ابا جی تانوں کی پتا ہے. میں کہ واقعی انہوں نہیں سی پتا، نہیں تو نہیں سی جمنا. یہ مطلب دس چھڈا جڑیاں اج تو حرکتاں کردا پیا نا، پیو نو کہندا ابا جی تینوں تے کسے گل دا پتہ ہی کوئی نہیں. او بھائی اینوں سارا پتا ہے تیرا پیو ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. او بھائی کی ہو گیا جے تیرے ہتھی موبائل آ گیا تھا، کی ہو گیا جے تینوں گوگل ویکھنی آ گئی تا کی ہو گیا ہی. کو خدا دا خوف کر، باپ کو تو یہ نہ کہو نا. اب میں آپ کو سناتا ہوں تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے. میں حضرات علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اللہ ان کو برکت دے، مہربانی کرتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں جلوہ گری فرماتے ہیں اور اس مسجد کی رونق بڑھ جاتی ہے. دوستو نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے. ایک شخص آیا نوجوان، اس نے کہا کہ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، بغیر پوچھے میرے مال میں سے کوئی چیزیں لے لیتے ہیں. اے مڑیو توجہ کرو، جڑے کو 2-4 نوکریاں کر کے پیسے لے ہوندے ہو، میں ہن ابے نو دیواں امی نو دیواں یا آپ رکھاں. توجہ کر. اس نے کہا جی میرا ابا میرے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے تو میں نے پوچھتا نہیں. اب یہ بات ہی ایسی تھی کہ اس پر کیا کہا جائے، اس منڈے کی آکھیا جائے. تو شاید اس کو یہ تھا کہ کوئی حکم آئے گا. ابھی دین بھی پوری طرح مطلب اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، جتنا تھا اس نے اس کے مطابق پوچھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلدی کرو اس کے والد کو بلایا جائے، اور یہاں بلاتے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں. نبی پاک نے قاصد کو بھیجا. اس نے کہا کہ نبی پاک بلا رہے اور ابھی بلا رہے ہیں، لیٹ نہیں. وہ نہ ڈر گیا، صحابی تھے نہ ڈر گئے. انہوں نے کہا خیر تے ہے یار مینوں دس دے ہنے کی ہویا ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا گیا ہے، انہیں چل کے نا شکایت لائی ہے کہ میرا ابا بغیر پوچھو میرے پیسے تے میرا سامان استعمال کر لیندا ہے تو تیری شکایت لگی. حضور نے فرمایا ہنے ساتھ کے لے آؤ. انہاں والد ڈر گیا، حضور نے بلا لیا، پتہ نہیں کی حکم ہونا ہے. تے نال ہی نہ دل دے خیال چل پیا یار منڈیا تو کیڑی کیتی، میں تیرا پیو نہیں. سنیے تفسیر قرطبی میں یہ سارا واقعہ موجود ہے اور سننا کیا ہے غور سے سنیے گا. اور یہ نوجوان زیادہ دھیان سے سنیں. سجے کھبے جڑے ویکھدے بیٹھے ہو 1 منٹ مینوں دے دیو، تانوں بڑا فائدہ ہوگا اللہ دی رحمت دے نال. یہ استقبال رمضان ہے اور اس میں ہر قسم کے موضوع پر تقریباً ہماری بات ہوئی ہے.
وہ جب وہاں سے چلا نا تو اس کے نا دل میں نا ایک خیال آیا. عربی تھا نا, اور عرب میں تخیل بڑا اونچا ہوتا ہے اور اشعار لکھتے ہیں. اس کے نا دل کے اندر جب بات چلی نا تو اس نے پہلا شعر اپنے ذہن میں سوچا. وہ عربی میں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر, اب مجھے وہ سارے الفاظ نہیں یاد, مفہوم میں سنا دیتا ہوں. پہلا ترجمہ سننا. پہلا ترجمہ یہ تھا شعر کا. اس نے کہا بیٹے جب سے تو پیدا ہوا میری ذمہ داری تب سے شروع ہو گئی اور میں نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا. میرے بچے تو میری شکایت ایتھے ہی آ کے لونی سی. بڑا درد تھا ان لفظوں میں. پھر اس نے دوسرا شعر لکھا. اب لکھنے کا مطلب دل میں پڑ رہا ہے, شاعر تھا نا, عربی تھا, تخیل اونچا تھا, شاعری کا زمانہ تھا. دوسرا شعر یہ تھا, اے میرے بیٹے تیرے لیے میں نے ہر پتھر کو نرم کر دیا, راستہ صاف کر دیا. بڑی بڑی مشکلیں جن کو میں نے الٹا کے پیچھے پھینکا کہ میرا پتر ٹرے تینوں مشکل نہ ہوئے. اوے تو میری ایتھے شکایت لونی سی. رو بھی رہا ہے اور شعر بھی دل میں سوچ رہا. تیسرا شعر اس نے کہا بیٹا جب تو کھانا نہیں کھاتا تھا میں نہیں کھا سکتا تھا, جب تو سوتا نہیں تھا بیٹا میں سو نہیں سکتا تھا. مجھے تیری اتنی فکر رہتی تھی کہ تیری صحت ٹھیک رہے اور تو میری ایتھے شکایت لونی سی. تیسرا شعر. چوتھا اس نے کہا بچے جو میں نے کمایا وہ بھی تیرا تھا اور جو میں نے بچایا وہ بھی تیرا تھا, میں نے تو کچھ پاس نہ رکھا. اوہ تو میری ایتھے شکایت لونی سی. دل میں سوچتا آ رہا ہے کہ اگر حضور نے کوئی حکم جاری کرے میرا کی بنے گا, لیکن منڈے تے گلا دل کر دے جاندے نے. اگلی بات فرمایا بیٹا جب تو پیدا ہوا تو مجھے پتہ کتنی خوشی ہوئی تھی. میں نے خوشی کی پورے خاندان علاقے برادری میں, اور میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے میرا بوٹا لا چھڑیا ہے, یہ درخت بڑا ہوگا. ہے ہن تو وڈا ہویا ہے, میرا بڑا دل سی اے دے سائے تے بھی بواں, دا پھل بھی کھاواں. یار اج پھل کھان دا ٹائم آیا, تو میری ایتھے شکایت لونی سی. اور آگے جو اس نے جملہ بولا, اس نے کہا بیٹے تو ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا, میں ہر طبیب کے پاس لے گیا اور میں نے چل کے کہا تھا میرا بچہ ٹھیک. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ جب موت آ جائے گی میں بچا نہیں سکوں گا, لیکن میں نے اسے کہا تھا کوئی چیز میری نہ رکھنا, میرے بچے کو ٹھیک ہونا چاہیے. وہ پتر تو میری ایتھے شکایت لونی سی. آ کے بار بار یہی بات جملہ دوہرا رہا ہے. توجہ کرنا ذرا میرے دوست, میرے بھائی, میرے یار, میرے سجن, میرے بزرگ. اب وہ آگے نبی پاک کی خدمت کے اندر, نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایسے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حضور آپ نے طلب فرمایا, حضور میں آ گیا, حکم. میرے نبی کا جملہ سنتے ہی آپ کا دل بھی مچل جائے گا. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بات بعد میں کرتے ہیں, گھر سے نکلتے یہاں آتے تک جتنے شعر سوچے ہیں پہلے وہ پڑھ کے سنا ہے نا. مینوں میرے کریم تھے نا, غیبوں پر خبردار تھے نا, کہا ذرا یہ مجھے پڑھ کے سنا. اس نے وہ شعر پڑھنا شروع کیا, منڈا بھی کھلوتا ہے تے وہ بھی بس نبی پاک ایک شعر دوسرا شعر, آنکھوں سے آنسو چل پڑے. میں 20 سے زیادہ بندوں کی آنکھیں تر دیکھ رہا ہوں, نم دیکھ رہا ہوں, رونا شروع ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کی چشمان کرم سے بھی لڑیاں بندھی ہوئی ہیں موتیوں کی. جب اس کے اشعار ختم ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایسے بچے کی طرف دیکھا, فرمایا ہاں پتر تو پوچھنا آیا سی میں میرا ابا مار لینا, ہوں جواب دے. تے پیری ڈگ پیا, کہندا حضور معاف کر چھڈو, مینوں نہیں سی پتہ, مینوں معاف کر چھڈو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ سے بھی معافی مانگ. اس کے بعد فرمایا انتا و مالک لابیک, فرمایا تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے. ارے آج اپنے باپ سے روکتے ہو, اپنے باپ کو کہتے ہو میرے پاس پیسہ نہیں, میں دوائی نہیں لے سکتا, اپنے باپ کو رلاتے ہو, اپنے باپ کو ترساتے ہو, ماں کو ترساتے ہو. خدا کے بندو سوچو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, خدمت کرو. توجہ ہے میرے عزیز دوستوں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تو بھی اس کا ہے, تیرا مال بھی. اب جو باتیں حضور نے کرنی تھی وہ ساری تو اس کے دل میں تھی اور اشعار کی صورت میں تھی, وہ سبھی کی ادا ہو گئی. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات ابھی؟ اس حدیث کا آخری حصہ رہتا ہے, توجہ نہ کرے بھائی پلیز, یہ راستہ دے دیں, یہ لنگر شریف لے کے راستہ دے دیجئے. آپ ادھر میری طرف دیکھیں. لنگر جب آ جائے تو یہ بھی ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہوں باز کرو سرکار, لیکن جڑی گل سنائیے نا, اگر آپ نے یہ اصل لنگر ہے جڑا مدندہ بیٹھا ہے, اور یہ آپ کو ملتا رہے گا, اور انشاءاللہ جب جب درس قرآن ہوگا آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آخری گزارش, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, حدیث بھی اجے شرح مکمل کو نہیں جی ہوئی, اے ہن ہونی, تو جبرائیل پھر میرے
पास हाजिर हुए और कहा मन ज़ुकिरता इंदहु वलम युसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जिस बंदे के सामने आपका जिक्र किया जाए और वो आपका जिक्र सुनकर आपकी जात पर दुरूद ना पड़े फ़अबअदहुल्लाह, अल्लाह ने उसको भी अपनी रहमत से दूर फरमा दिया हुआ है। इस वास्ते जब जब मेरे करीम खातमुन नबीयीन का नाम इसमें गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आए, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, पढ़ा कीजिए। ये वो बात है, फरमाया जो दुरूद पाक ना पढ़े अल्लाह उसको रहमत से दूर कर दे। बल्कि एक हदीस शरीफ में है, मेरे करीम ने इरशाद फरमाया मन नसिया सलात अलैया नसिया तरीक़ल जन्नह, फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया गोया वो शख्स जन्नत का रास्ता ही भूल गया। इस वास्ते दुरूद पाक जरूर पढ़ा कीजिए। दोस्तान गिरामी, ये थी रमजान के हवाले से जरूरी गुजारिशात, फजाइल के हवाले से, मसाइल के हवाले से तो ज्यादा मैं बात नहीं कर सका। वो उलमा हैं, वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन पहली दो हदीसें उनकी शरह अगर आप याद रखेंगे तो मसाइल भी हो चुके हैं। और बीच में जो इस्लाह की बातें थी वो भी फकीर ने अर्ज की। दौरान गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो तो मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मेरा रब मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। जितने कलिमात सहीहा व हक्का हैं खल्ला के आलम कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं जरा मदीने की कोई फजीलत सुना दें। एक ही हदीस शरीफ आपको अर्ज करता हूं। इरशाद फरमाया अल मदीना तो मुअल्लक़तुम बिल जन्ना, फरमाया मदीना वो शहर है जो जन्नत के अंदर लटका दिया गया है, जन्नत के अंदर लटका दिया गया है। और इसका क्या मफहूम है? जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। इसके दो कई मफहूम बनते हैं, पर एक मफहूम ये है, जिस तरह हम बहुत खूबसूरत एक हाल बनाते हैं ना, तो ओदे विच फिर कहते हैं ग्लोब लाओ, फनूस है बड़ा सारा लाओ, लैटा लच बच हो जाती हर शय। फरमाया पूरी जन्नत सोहनी है पर साजदी चाहे जदों मदीना लटका दिता गया। ये मदीना जन्नत का ग्लोब है, समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह हम सबको जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह हम सबको रमजान मदीना देखने की तौफीक अता फरमा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप दूसरी हदीस भी सुन लो, फरमाया मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा, फरमाया जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो फरमाया फिर कहीं और ना मरे, फिर मदीने में आके मरे। तो इसकी शरह में उलमा ने लिखा है क्या मतलब? फरमाया बंदा जदों बुढ़ा होंदा ना, पता होंदा कि हुण आपां कबर च जाना, जवान तो कोई नहीं ना होना, तो फरमाया फिर पता की कहंदे ने, आ मैं कोठी बना लई आ ते मैं हुण सकून नाल रहना। फरमाया कोठियां सकून ना लई, जे लेना होवे तो मदीने चल के रह लई। तो पूछा गया हुजूर क्या वहां अगर फौत हो गया तो? फरमाया सबसे पहले क़यामत वाले दिन हम अहले मदीना की शफात करके जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह हमें बकी नसीब फरमा दे। उधर ही है आ खोल यार दा इको। मैं नाज शरीफ कभी कभार मेरा एक ज़ौक है, मैं पढ़ता हूँ, कहते ने जरा दो शेरों भी सुना दो। चलो आज आज आप ये रंग भी देख लें कि बेसुरा बंदा भी सुर ला लेंदा है। चलिए शाह नसीरुद्दीन गोलवी का कलाम है, मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। लोह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियां अपनी अपनी की कश्तियां अपनी किनारे लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और नाम आते ही, सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना यार है, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, अरे क्यों बिगड़ता है वो रोज़े में सुलाए हुए हैं, क्यों बिगड़ता है वो रोज़े में, हर रोज़े में, हर रोज़े में सुलाए हुए हैं। लोह मदीने की तजल्ली से लगाए
شاہ صاحب کہتے ہیں جب مدینے میں گئے نا تو حضور کا جہاں مواجہہ شریف آتا ہے وہاں چل کے سلام نہیں کرتے، چھپ کے پیچھے بیٹھے رہتے. تو کسی نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ نے پتا کیا کہا؟ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں، ہاں شہر میں، ہاں شہر میں آئے ہوئے ہیں. مل کے کہہ لو اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور شاہ صاحب نے کیا شعر لکھا؟ فرمایا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. اور آخری شعر، ویسے بہت ہے پر آخری پڑھ رہا ہوں. شاہ صاحب کہتے ہیں کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، قیامت والے دن ہمارے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو، کیوں نہ پلڑا جی کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب. ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، ارے اب تو میزان پہ سرکار بھی، ہاں سرکار بھی، ہاں سرکار بھی آئے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائیں انوار بنائے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، جزاک اللہ. میں آپ سب کی محبتوں کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، بالخصوص علامہ علی رضا صاحب بغدادی اور اس مسجد کی انتظامیہ اور پورے شہر کے علماء اور اتنی بڑی تعداد اتنی محبت کے ساتھ تشریف لائے. میں آپ سب کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں، اور بالخصوص ہمارے جو یہاں پر انتظامیہ کے لوگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سیکورٹی اداروں والے احباب بھی آئے، اللہ ان سب کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.